السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین و سامعات، خلاصہ تفسیر قرآن میں پارہ نمبر 4 کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سورۃ آل عمران میں بھی مضامین کے ایک ترتیب اور سورہ بقرہ ہی کی طرح ہے۔ سورہ بقرہ میں یہود سے خطاب تھا کہ تمہیں امامت عالم کا منصب عطا کیا گیا تھا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے اب تم سے چھین لیا گیا اور امت محمدیہ کو یہ منصب تفویض کیا گیا۔ سورۃ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب ہے کہ تم نے بھی اس منصب کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے اب تم بھی اس منصب کے مستحق نہیں رہے، اس لیے اب یہ منصب امت محمدیہ کو دے دیا گیا۔ چوتھے پارے میں اہم بات تعمیر کعبہ کی تاریخ۔ جس طرح سورہ بقرہ میں منصب امامت کی تبدیلی کے اعلان سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر اور قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کیا گیا تھا، اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی امت محمدیہ کو امامت کبریٰ کا وارث بنانے کا اعلان کرنے سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی امت محمدیہ کو جو قبلہ دیا گیا ہے اسے کبھی معمولی نہ سمجھنا، دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بننے والا سب سے پہلا گھر ہے، وہ تب سے تمام دنیا کی رہنمائی کا مرکز ہے۔ امامت عالم کا منصب سنبھالنے کے بعد مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب ہے، اب اس منصب کو سنبھالنے کے بعد تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عظیم ذمہ داریوں سے تم کیسے عہدہ برآ ہو سکتے ہو۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم ایک الگ امت ہو، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر دوسرے اقوام سے الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کا بھی کہا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے میں نہ بٹو۔ مزید فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جو متفرق ہو گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آئے، انہوں نے اختلاف کیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پوری امت کو دراصل انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کھڑا کیا گیا، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ سب لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دعوت دین کا کام کریں۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کفار سے دوستی کی ممانعت
امامت عالم کا منصب مسلمانوں کو عطا ہونے پر یہود نصرانی سخت غصے میں ہیں، اس لیے کبھی بھی انہیں اپنا رازدار دوست نہ بنانا۔ جب بھی انہیں موقع ملا تمہیں اس نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، کیونکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ وہ ہر ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تم مصیبت میں پڑے رہو۔ ان کی شدید دشمنی تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، کچھ ان کے سینے میں چھپی ہوئی ہے، وہ زیادہ بڑا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دیں اگر تم سمجھتے ہو۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ تمہاری کتاب کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں پورے کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ کہہ دے اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کی خفیہ تدبیر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ بے شک اللہ وہ ہے جو کچھ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کفار سے جہاد سے متعلق بات بیان کی گئی۔ اس کے بعد جنگ احد کا تذکرہ کیا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں اسلام کی اشاعت اور تنفیذ کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری فتح اور شکست کا مدار اس بات پر ہے کہ تم اپنے نبی کی کس قدر اتباع کرتے ہو۔ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں تمہیں فتح عطا فرمائی، لیکن جب تم نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی نافرمانی کی تو تمہیں شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ جنگ احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں کے پیچھے جبل احد تھا اور سامنے کافروں کا لشکر تھا۔ کافروں کی تعداد 3000 تھی، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ مزید منافقین نے اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے کوئی 300 بندے واپس لے گئے، جس سے مسلمانوں کی تعداد کم ہو کر صرف 700 رہ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مجاہدین کو اپنے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر پیچھے کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا، کہا کہ تمہیں ہماری حفاظت کرنی ہے، ہم جنگ ہاریں یا جیتیں جب تک میرا حکم نہیں آتا۔ آپ نے یہاں سے ہٹنے سے منع فرمایا۔ کچھ ہی وقت کے بعد مسلمانوں کی زبردست حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے کافر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کو زبردست فتح ہوئی۔ لہذا مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ جن صحابہ اکرام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رماد پر مقرر کیا تھا، انہوں نے سمجھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اب ادھر کھڑے ہونے کا کوئی مقصد نہیں، لہذا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دوڑتے ہوئے لشکر نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پچھلا درہ خالی ہے، پچھلی جگہ خالی ہے، تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے دوبارہ جمع ہو کر کافروں کا مقابلہ کرنا شروع کیا تو کافر دوسری بار بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں افراتفری کے سبب مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ جنگ کے عالمی اصولوں کے مطابق شکست کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ مخالف فریق کا جھنڈا گر جائے، دوسرا مخالف فوج بھاگ جائے، تیسرا مخالف فوج کا سپہ سالار مارا جائے۔ جبکہ جنگ احد میں ان تینوں کاموں میں سے ایک بھی نہیں ہوا، اس لیے اسے مسلمانوں کی شکست نہیں کہا جا سکتا، صرف نقصان ہوا تھا۔ شکست کافروں کو ہی ہوئی تھی،
کیونکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ اس نقصان کا مقصد دراصل سچے مسلمانوں کو چھانٹنا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو پاک کر دے، کافروں کو مٹا دے۔ بعض لوگ جہاد کو مشکل کام سمجھتے تھے تو اللہ نے فرمایا وَكَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور کئی نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں تکلیف پہنچنے پر نہ ہارے ہیں نہ سست ہوئے اور نہ وہ دبے ہیں۔ اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ مت سمجھیں کہ صرف تم پر جہاد فرض کیا گیا، بلکہ آپ سے پہلے جن اقوام کو دین کا وارث بنایا گیا تھا وہ سب دین کے نفاذ اور کفر کو مٹانے کے لیے جہاد کرتی رہیں۔ یہ دوسرا حصہ، پہلا حصہ یہاں پر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ چوتھے پارے کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔